آگاہی صحت ڈاکٹر وقار ربانی کے ساتھ، جہاں صحت کے متعلق بہترین معلومات آپ کی پہنچ میں۔ تو ابھی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ السلام علیکم، ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے ڈائلیسس کے حوالے سے، گردوں کے مریضوں کے حوالے سے بات کریں گے، خاص طور پہ ڈائلیسس کے مریضوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک تو یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ جو لوگ ڈائلیسس کر رہے ہیں ان کو ہم ریورس کیسے کر سکتے ہیں، ڈائلیسس کا جو دورانیہ ہے اس کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ڈائلیسس تک جو پہنچنے والی عوامل ہیں، جو چیزیں ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اور تیسری بات، جو انیشیل سٹیج پہ جو لوگ ڈائلیسس کر رہے ہیں وہ کیسے ان ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہم گردوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گردے کے اندر ایسی کیا خرابی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے CKD یعنی کرونک کڈنی ڈیزیز لاحق ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم جو ہے ڈائلیسس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں جسم کے اندر 2 گردے ہوتے ہیں اور ان کا کام جیسے کوئی بھی کسی بھی مشین کے اندر ایک فلٹر لگا ہوتا ہے، ایک جیلی ہوتی ہے جس نے فلٹریشن کا عمل کرنا ہوتا ہے، جس نے کہیں پہ بھی صفائی کا کام کرنا ہوتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے قدرت نے ہمارے جسم کے اندر 2 گردے جو ہے وہ اسی کام کے لیے لگائے ہوئے، وہ بالکل ایک فلٹر کی طرح کام کرتے ہیں، اور ہمارے جسم کے اندر دورانی خون کو صاف اور شفاف رکھنے کا جو دار و مدار ہے وہ گردوں کے اوپر ہے۔ اب دیکھیں، جب ہمارے پاس یعنی گردوں کے اندر یہ جو فلٹر ہے یہاں پہ خرابی پیدا ہو جائے گی جس نے جسم کے اندر سے فاسد مادے جو ہے وہ باہر کرنے تھے، تو جب یہاں پہ خرابی ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے یہ جو فاسد مادے ہیں جو کہ فلٹر نے باہر کرنے تھے وہ تو جسم کے اندر رہنا شروع ہو جائیں گے۔ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن کا حصہ ہو جائے گا، وہ دوران خون کی طرف چلے جائیں گے، اور پورے خون کے اندر ہمارے پاس جو ہے فاسد مادے جس میں خاص طور پہ یوریا اور کریٹینین جو ہے وہ قابل ذکر ہے، یہ چیزیں بڑھ جائیں گی۔ اب دورانی خون جو ہے وہ ظاہری بات ہے جسم کے کسی بھی حصے تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ جو فاسد مادے ہیں یوریا کریٹینین جب یہ جسم کے مختلف حصوں تک پہنچتا ہے، جیسے کہ اگر ہم دیکھیں جب دماغ کے اندر یہ چیزیں پہنچتی ہیں تو ہمارے پاس وہاں پہ پھر جو مریض ہوتے ہیں ان کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، بے ہوشی اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ہم اب اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے ہم یہ جو CKD کرونک کڈنی کے پیشنٹس ہیں ان کو ہم کیسے ریورس کر سکتے ہیں، ان کو مینج کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر تو ہم دیکھیں اس طرح کے جو زیادہ تر پیشنٹ ہوتے ہیں وہ میڈیسن لینے کے بعد جو ہے جب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا اور ان دا اینڈ جا کے ڈاکٹرز ان کو ڈائلیسس کا کہتے ہیں۔ کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں 1 یا 2 مرتبہ ڈائلیسس ہونے کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ مسلسل ڈائلیسس کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو پھر جو ہے روٹین وائز جو ڈائلیسس کی طرف جانا پڑتے ہیں۔ کچھ پیشنٹ جو ہے وہ ہفتہ بعد جاتے ہیں، کچھ 15 دن، اور اسی طریقے سے مہینہ اور 1.5 مہینہ۔ اچھا، یہ جو مریض ہیں ان میں ہوتا ہے کہ میں نے پہلے ہی بات کر دی تھی، جو فلٹر ہے، جو گردے ہیں وہاں پہ خرابی پیدا ہو گئی، وہاں پہ جو جیلی ہے اس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے، وہاں پہ فلٹریشن کا عمل نہیں ہو رہا اور فاسد مادے جو ہے وہ خون کی طرف جا رہے ہیں، اور یہی ایک کام جو ہے وہ ڈائلیسس کا مشین کر رہا ہے۔ گردے جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے اور خون کے اندر جو فاسد مادہ ہے وہ مشین اس میں سے نکال رہا ہے۔ اب یہ وقتی طور پہ وہ فائدہ بھی دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ جسم کے اندر بہت ساری کمپلیکیشنز، اور پیشنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ یعنی کہ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے، تو لیکن کوئی اور آپشن بھی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ یہ چیز قابل ذکر ہے کہ ہم کس طریقے سے کن چیزوں کو جو ہے وہ اپنا کے یہ جو پیشنٹس ہیں ان کے اندر ڈائلیسس کا جو دورانی ہے اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے کہ ان کو جلدی جو ہے ڈائلیسس کی ضرورت نہ پڑے، اور جو لوگ ایکیوٹ سٹیج کے اندر ہیں ان کو کیسے جو ہے ان کے گردے جو ہے وہ کیسے ریورس کیے جا سکتے ہیں۔ اگر تو گردے جو ہے وہ شرنک ہیں تو وہ کیسے کیے جا سکتے ہیں، جیلی کے اندر جو ہے وہ کوئی پرابلم آ گئی اس کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، ایکیوٹ CKD ہے، کرونک ہے، جو بھی یعنی کہ چیزیں ہیں ان کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ آپشن کے طور پہ جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کی، یہاں پہ ہمارے پاس کون سی میڈیسن ہے وہ کس طرح سے جو ہے اس میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو ڈائلیسس کے جو پیشنٹس ہیں ان کو اپنی غذا کی بہت زیادہ جو ہے خیال رکھنی چاہیے، ان کو وہ چیزیں لینی چاہیے جس میں سوڈیم، فاسفورس وغیرہ کی مقدار کم ہو۔ اگر تو جس میں ہم قابل ذکر ہے گوشت ان کو نہیں لینا چاہیے، فاسٹ فوڈز ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ اور ہوٹلز وغیرہ کے کھانے جو ہے ان کو نہیں لینے چاہیے، دودھ کا استعمال جو ہے وہ کم کرنا چاہیے۔ یعنی کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کوئی بھی ماہر غذائیت جو ہے ان کو ان کی ضرورت کے مطابق ڈائٹ پلان بنا کے دے سکتا ہے،
کہ بھئی کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ کو لینی ہے اور کون سی نہیں لینی. جب اس طریقے سے ہم چلیں گے تو ہمارے پاس ڈائلیسس کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھے گا. جلدی ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ فاسد مادے نہیں بڑھیں گے. گردوں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر نہیں بڑھے گا. بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا چاہیے, شوگر کا استعمال کم کرنا چاہیے, میٹھی چیزوں کا استعمال کم کرنا چاہیے. اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں متبادل ادویات میں ہمارے پاس ہومیوپیتھک میڈیسن ہے. یہاں پہ بہت ساری میڈیسن ہے اور وہ مختلف کنڈیشنز کے مطابق استعمال کی جا سکتی ہے. اگر تو ہم ڈائلیسس کے پیشنٹس میں ایمرجنسی کے طور پہ بات کریں کہ بھئی اگر کہیں پہ یوریا کریٹینین بہت زیادہ ہے اور ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے, مریض جو ہے وہ بے ہوشی کی طرف چلا گیا اور ہم نے جلد از جلد جو ہے پیشنٹ کو ریسکیو کرنا ہے, اس کو جو ہے ہم نے مشکلات میں سے نکالنا ہے, تو ہمارے پاس مورفین ایک ایسی میڈیسن ہے وہ جلد سے جلد جو ہے یورین کو سٹارٹ کر دے گا اور یعنی کہ اس کا یوریا کریٹینین جو ہے وہ وقتی طور پہ گر جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ہمیں پھر باقی میڈیسن کی بھی ضرورت پڑے گی. اگر تو جسم کے اندر سوجن ہے, ایڈیما ہے, تو ہمیں ایپس میلیفیکا کی ضرورت پڑتی ہے. اگر گردوں کے اندر جو ہے ہمارے پاس ایٹروپی ہے, یعنی کہ گردے جو وہ سکڑ گئے, پلمبامڈ جیسی میڈیسن ہے ہمارے پاس. پھر لائکوپوڈیم ایک ایسی میڈیسن ہے وہ گردوں کے اندر بہت زیادہ استعمال کی جا سکتی ہے, اور اسپیشلی جو ہمارے پاس سی کے ڈی کے پیشنٹس ہیں, کہیں پہ اگر گردوں میں پتھری کی وجہ سے جو ہے مسائل پیدا ہوئے, پتھری بننے کے بعد گردہ جو ہے وہ خراب ہوا ہے, تو وہاں پہ ہمارے پاس یوز ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ جن لوگوں کے یورک ایسڈ جو ہے وہ بڑھے ہوئے اور ان کی وجہ سے جو ہے ان کو کڈنی فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہاں پہ ارٹیکا یورینس ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے, اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیجیٹیلس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. توجا ہمارے پاس ایک ایسی میڈیسن ہے جہاں پہ یعنی کہ جو کڈنی سی کے ڈی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں اور ان کی ہسٹری کے اندر بار بار جو ہے مثانے کی سوجن اور مثانے کا انفیکشن, پیشاب کی نالی کا انفیکشن رہا ہو, تو وہاں پہ ہمارے پاس یعنی کہ ہسٹری آف گنوریا رہی ہو, تو وہاں پہ ہمارے پاس توجا ہے, میڈورینیم ہے, اور ایسی بہت ساری میڈیسن, ایون کہ بربیرس ہمارے پاس بہت زیادہ فریکوینٹلی استعمال کی جا سکتی ہے. میرے کہنے کا مطلب جو ہے یہ ہے, جتنے بھی ایسے پیشنٹس ہیں جو ڈائلیسس کے پیشنٹس ہیں اور وہ اپنے اس کنڈیشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ایک آئیڈیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے جو ڈائٹ آپ لے رہے ہیں اس کو جو ہے مینیج کریں, اور اس کے ساتھ آپ جو ہے ہومیوپیتھک میڈیسن اگر یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کے ڈائلیسس کا دورانیہ بڑھ بھی سکتے ہیں, ڈائلیسس مکمل طور پہ بند بھی ہو سکتے ہیں, اور جو کڈنیز آپ کے جو یعنی کہ ویک ہوئے ہیں, وہ فیل ہوئے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ کام کرنے کے قابل رہ سکتے ہیں اور آپ ایک اچھی لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. بہت شکریہ.